رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا صاحب العصر والزمان: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے: اے خداوند متعال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی ذوات مقدسات کا. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. خداوند متعال تمام مومنین کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہا جو مومنین پریشان حال ہیں، خداوند متعال ان کی پریشانیوں کو آسان فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں. خداوند متعال ان کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. خداوند متعال جن جن لوگوں نے پورے محرم اپنی جو خدمات انجام دی ہیں اور دیں گے انشاءاللہ مزید، شروع کے ایام میں ہو یا بعد کے ایام میں ہو، پڑھنے کے حوالے سے ہو یا دیگر کسی طریقے سے خدمت کے عنوان سے ہو یا جس عنوان سے بھی خدمت انجام دی ہو، خداوند متعال ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال جو پیغامات ہم نے ان 10 دنوں میں سیکھے ہیں، کوشش کی ہے، چاہے وہ عقیدے کے عنوان سے ہو، چاہے وہ تاریخ کے عنوان سے ہو، چاہے وہ فقہ کے عنوان سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے عنوان سے ہو، خداوند متعال ہمیں دین مستقیم پر، صراط مستقیم پر ثبات قدمی نصیب فرما. اور خداوند متعال بالخصوص اپنے آقا اور والی کے ظہور کے منتظر ہیں، خداوند متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اور خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ لوگوں کی خدمت میں ایک موضوع پیش کیا تھا اور وہ موضوع چل رہا ہے اور اسی سے حوالے سے ہماری کچھ معروضات پیش خدمت ہیں. اور واقعتاً میں کل کا غم بھی سمجھ سکتا ہوں کہ کل جو ہے وہ بڑا ایک مختصر وقت تھا. اس مختصر وقت میں 2 مقاتل چل رہے تھے، انگریزی اور اردو میں، اور اس میں جو ہمارے بیچارے پڑھنے والے تھے جن کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ اپنے کلام کو، اپنی عقیدت کے پھول کو آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں، اور میں واقعتاً سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو اتنا موقع نہیں مل پایا. کل دونوں جو پروگرامز ہوئے تھے، تو آج کم سے کم یہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پڑھنے والوں نے اپنے اپنے نذران عقیدت کو پیش کیا ہے. خداوند متعال ان کے نذران عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. الہی آمین. انشاءاللہ کل بھی اگر رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ اپنی جو بھی واقعتاً آل محمد کی محبت ہے، یہ یقین جانیں. میں اپنے تجربے صاحب کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور ہوتا یہ ہے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم جو بھی ہو، لیکن ہمیں بہت فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. دی اینڈ آف دا ڈے مطلب بہت فلیکسیبل. وی آر ناٹ لائک ریجڈ کہ ہمیں جو ہے وہ 40 منٹ ہی ملنا چاہیے، 45 منٹ ملیں یا 50 منٹ یا آدھا گھنٹہ. ہوتا یہ ہے کہ جو آخر میں بس وقت رہ جاتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی سب اپنے عقیدت کو، اس کا اظہار زیادہ سے زیادہ کر سکیں. بالخصوص اگر ہم لوکل کمیونٹی میں جا رہے ہوں، مطلب اپنے شہر والی باتوں میں. باہر جاتے ہیں تو لازمی آتے ہیں، ان کی توقع ہوتی ہے کہ زیادہ بات کریں، لیکن لوکل جاتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں بھائی انہوں نے تھوڑا زیادہ پڑھ لیا، قبلہ آپ تھوڑا کلام کم کر لیجیے گا. اور یقین جانیں کہ وہ شکایت نہیں ہوتی، یعنی جیسے ہونی چاہیے نا کہ بھائی ہمارا ٹائم کم ہو گیا، یہ ہو گیا، الا ماشاء اللہ اگر مصائب کا مرحلہ ہو.
الا ماشاء اللہ اگر کوئی خاص موضوع لے کر چلنا ہو جو بہت ہی تفصیل طلب ہو، اس میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار ایک وقت ملنا ضروری ہے، لیکن یہ ایک موضوع جو آپ 12 راتیں سن رہے ہوں، 13 راتیں سن رہے ہوں، اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے موضوع کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکیں. تو میں صرف چاہتا تھا کہ بھائی جو پڑھنے والے ہیں وہ آرام سے اپنا مزید در مزید کوئی کلام ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی پیش کر سکیں. بس تیزی سے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. اب صدق نیت پر ہماری بات چل رہی تھی. بات یہ ہے کہ اس پر اور بھی مزید کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع کو بہرحال ایک حد تک جو ہے وہ ختم بھی کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بر صغیر کا کوئی عالم اگر کوئی موضوع ختم کر لے تو واقعتاً وہ معجزے سے کم نہیں. توجہ ہے، کبھی بھی موضوع ختم نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ نکات ہوتے ہیں یا اور بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں. تو بس ہم نے 6 چیزوں کا میں نے عشرے کی جو میں نے تیاری کی تھی اس میں 6 چیزوں کی تیاری کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہم ارزقنی توفیق و اطاعت کی توفیق پہلی، وہ بعد المعصیہ، معصیت سے بعد، معصیت سے دوری. تیسری چیز کیا ہے؟ وصدق النیت و عرفان الحرمہ. 4 چیزیں ہو گئی. پانچویں اکرمنا بالہدی، ہدایت سے ہمیں سرفراز کر اور مستقیم رکھ اور استقامہ یعنی مستقل مزاجی عطا فرما. 6 چیزوں کی تیاری تھی. مجھے گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم 3.5 چیزیں پوری کر پائیں گے، یعنی 3 ہو گئی ہیں. اب جو رہ گیا ہے ماشاءاللہ عرفان کا موضوع، اور ماشاءاللہ سے ہمارے علی عرفان بھائی آتے ہیں اپنے کلام پیش کرتے ہیں. جتنی بہترین وہ تعبیر عرفان اور تعبیر نطق ادھر آ کے کرتے ہیں تو مزید جو ہے وہ کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن جو بھی ہو سکا آپ کی خدمت میں بات کو پیش کرنی ہے. اور آج جو ہے وہ عرفان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. عرفان الحق جو ہے وہ موضوع ہے، یہ 2 مجلسوں کا جو رہ گئی ہیں تو مصائب بھی پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں. عرفان، معرفت، یعنی سب ایک ہی باب سے ہے، عین را اور فا. ٹھیک ہے، عرفان ہے باب، یعنی یہ صیغہ مبالغہ ہے. جہاں آپ الف نون آخر میں آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے. مبالغہ یعنی کثرت سے جس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مبالغہ، یعنی کثرت سے جو چیز کی جائے، کثرت سے جس فعل کو انجام دیا جائے. تو آپ خداوند متعال صاحب، آپ یہ حکمت خداوند متعال دیکھیں. آپ خداوند متعال سے صرف نالج نہیں مانگ رہے. عرفان آپ سب جانتے ہیں، معرفت نالج کو کہتے ہیں. بنیادی طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ خداوند متعال سے صرف معرفت نہیں مانگ رہے، آپ عرفان مانگ رہے ہیں. فرق ہے دونوں چیزوں میں. عرفان کہتے ہیں چیز کی کما حق کہو معلومات کو رکھنا، اس چیز کو کہا جاتا ہے عرفان. یعنی خداوند متعال مجھے صرف اجمالاً کسی چیز کی معلومات نہ دے، بلکہ اجمال کے ساتھ خداوند متعال مجھے تفصیل بھی عطا کر جس چیز کے بارے میں تو نے میرے لیے کسی ذمہ داری کو رکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، عرفان کی بات آ رہی ہے. یعنی یہاں پر آپ کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے. دیکھو جب تم کسی چیز کو دیکھو تو اس کو حد درجے جا کے اس چیز کو اپنے لیے مانگا کرو. یعنی دیکھیں چیزوں کے گولز ہوتے ہیں. جنت کے بھی مراتب ہیں، جہنم کے بھی مراتب ہیں، اور جہنم کے مراتب واقعتاً بہت سارے بتائے جاتے ہیں. جنت کے بھی بہت سارے مراتب بتائے جاتے ہیں. جنت میں جانا مومن کے لیے کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. جنت میں جانا آج کل کی دنیا میں کہہ سکتا ہوں یہ بھی کمال ہے. یہ بھی اگر چلے گئے تو غنیمت ہے. لیکن ویسے مولا نے آپ کی تشخیص کی بھی ہے. دیکھو تمہارے نفس کی قیمت تو جنت ہے، اس سے کم پر راضی مت ہونا. توجہ ہے، اس سے کم پر راضی مت ہونا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے کم پر راضی نہ ہو. جنت تو جانا ہے. آل محمد کے چاہنے والوں میں جنت کا مقابلہ نہیں ہے، جنت کے مراتب کا مقابلہ ہے. توجہ ہے، جنت میں ایک جنت ہوگی جس میں شاید آل محمد کو آپ ایک دفعہ دیکھ سکیں. ایک جنت ہوگی جس میں آل محمد کو شاید 10 دفعہ دیکھ سکیں. ایک جنت وہ ہوگی جو آل محمد کی معیت میں ہوگی. وہ جنت کوئی اور جنت ہے. جب ہی کہا جاتا ہے، جو میں نے ابا عبداللہ کی روایت بھی پیش کی تھی، کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا ہم درجہ ہوگا. ہم درجہ آپ جانتے ہیں؟ ہم درجہ، اچھا یہ اب روایت اب آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. یہ روایت صرف شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت میں بھی. ترمذی آپ اٹھائیے، سنن ترمذی جا کے آج اٹھائیے گا. تھوڑا سا ہوم ورک بھی آج دے دیتا ہوں. ابھی 9 دنوں سے کوئی ہوم ورک نہیں دیا تھا، 10 دنوں سے. آج ہوم ورک ہے آپ کے لیے. سنن ترمذی اٹھائیں، کتاب المناقب میں جائیے
اور باب مناقب اہل البیت میں جائیے اور اس میں امام حسن اور امام حسین کے جو فضائل ہیں، بہت ہی سمپل حدیث ہے، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے۔ رسالت میں آپ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ من احبنی واحب هذین الحسن والحسین وآباہما وامہما، دیکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو ان کے والدین سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الدرجتی فی الجنت یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ جنت میں میرا ہم درجے ہوگا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم درجہ غلط مت لے لیجئے گا، کسی کے درجے میں کوئی اگر جگہ دے دے تو اس سے یہ مت سمجھیے گا آپ اس جیسے ہو گئے ہیں، وہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا رہا ہے۔ اس کا ٹھہرانا یہ نہیں کہ آپ کہنے لگے یہ میرا گھر ہو گیا، گھر ابھی بھی اس کا ہے، یہ اس کی کرامت اور سعادت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو جگہ دے رہا ہے۔ یہی آل محمد کا مقام ہے۔ آل محمد کے مقام بھائی جنت کا بھی ایک مقام ہے، اس کو کہا جاتا ہے، مولا خود کہتے ہیں مقام وسیلہ کو مانگو۔ مختلف ہیں مراتب۔ اسی طریقے سے عرفان کی جب بات آتی ہے، معرفت کی بات آتی ہے، معرفت بھی ہر معرفت ایک درجے کی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف مراتب معرفت ہوتی ہیں۔ اور میں ایک معرفت کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال نہایت دل سے قریب ہے، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے صرف یہ ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہو سکا کل زندگی خدا نے دی تو تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں کل نقل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں یاد رکھیے گا کہ ایک تعقیب ہے، اور میں چاہتا ہوں ایک عملی پیغام بھی جائے۔ وہ تعقیب فجر اور مغرب ہے، اس میں بھی آپ ایک قسم کی معرفت کو مانگتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کو اگر کوئی بھی اپنے آشوب چشم میں مبتلا ہو، آنکھوں کی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا ہو، روحانی پریشانی میں مبتلا ہو، مولا کہتے ہیں کہ فجر اور مغرب کے بعد، الکافی میں روایت ہے، مولا کہتے ہیں کہ فجر اور مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو۔ کیا دعا ہے بہترین؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے خداوند متعال تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، سائل ہوں، لیکن میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں تجھ سے دعا مانگوں، آل محمد کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، علیک ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال اس سے پہلے دعا شروع کروں، پہلے تو وسیلہ دیا تھا، اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں خداوند متعال محمد اور آل محمد پر اپنے درود اور صلوات کو نازل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں بیچارے میں بہت ساروں کو دیکھ رہا ہوں جو چشمہ پہنے ہوئے ہیں، خداوند متعال آپ کی آنکھوں کو حفاظت فرما، جو نہیں پہنے ہوئے خدا آپ تمام کی آنکھوں کو حفاظت فرمائے، لیکن یہ دعا ایک اس کو آپ پڑھا کریں، وَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، خداوند متعال میری آنکھوں میں نور عطا فرما، وَالْبَصِيرَةَ فِي الدِّينِ، آگے اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، بصیرت عطا فرما، نالج عطا فرما، وہ نالج عطا فرما خداوند متعال کہ کوئی بھی آ کر مجھے بیوقوف بنا کے نہ چلا جائے دین کے معاملے میں۔ توجہ ہے؟ کوئی بھی آئے کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے، یا آپ لوگ کی شہر کے مسئلے نہیں ہیں، میں اپنے شہر کے مسئلے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بھی آئے کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے، کسی قسم کا بھی، کسی کو بھی حسین وقت کہتے، توجہ ہے، کسی کو بھی مسلم وقت کہتے، کسی کو بھی اشتر وقت کہتے، کسی کو بھی سلمان وقت کہتے، حسین بھی ایک تھا، علی بھی ایک تھے، اور علی اور حسین کے چاہنے والے بھی ایک تھے۔ بس بھائی میں سیاسی گفتگو کرنے کا قائل نہیں، لیکن جب سیاست دین میں اس طریقے سے اس کو دخایا جائے اور اس کو زبردستی اس طریقے سے اندر کیا جائے کہ آپ کے عقائد کے مسئلے ہو جائیں تو ضروری ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی no one is the Hussein of the time, no one is Ali ibn Abi Talib of the time, and no one is the Imam Zaman of the time۔ توجہ ہے؟ یہ تمام اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اگر یہ واقعتاً کوئی شخصیت ہے جو اپنا تعارف کروائیں گی
کہ اے لوگو من ارادہ ان ینظر الی آدم، کہ کوئی چاہتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس دیکھے تو میں فانا احق بآدم علیہ السلام، میں سب سے زیادہ سزاوار ہوں آدم علیہ السلام کا. انا احق الناس بمحمد وانا احق الناس، ایک ایک کر کے تعارف کرواتے جاتے ہیں. اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف قائم آل محمد مہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے. دیکھیں جو بیچارے نعرہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، میں واقعتاً ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتا، نہ میری عادت ہے، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نادانی میں آ کے، لیکن مجالس سے ہی تصحیح کی جا سکتی ہے. کوئی بھی حسین نہیں ہے میرے دوستوں، کوئی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کسی بھی معصومیت کا دعویٰ کریں. جو جتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی صاحب عصمت نہیں ہے. عصمت کبریٰ ہے تو صرف اور صرف 14 کے لیے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں خود تقلید کا قائل ہوں، خود دیگر لوگوں کو تقلید، کیونکہ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، اس کو عقلی مسئلہ رہنے دیجئے. اس کو اگر آپ عقلی مسئلے سے زیادہ اگر آپ اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا دیں گے جس سے آپ دین کی بنیادوں کو ہلانے لگیں گے، گویا آپ کا فقیہ ہو، جو بھی فقیہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ معصوم کی جگہ لے رہا ہے، تو استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے. معصوم کی جگہ خود فقیہ آپ سے بولے گا کبھی ہمارے لیے ایسا دعویٰ مت کرنا. واقعتاً دیکھ سے زیادہ کیا کہتے ہیں وہ ایک ہے نا، تو شاہ سے بڑا شاہ کے وفادار. تو وجعل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی، بصیرت عطا فرما، والیقین فی قلبی، اور خداوند متعال جب دین پر عمل کر رہا ہوں تو یقین نصیب فرما، والاخلاص فی عملی، یہ ہم جیسوں کے لیے. اور خداوند متعال جب میں تقریریں کر رہا ہوں، جب میں مصائب پڑھ رہا ہوں، خداوند متعال جب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، تو خداوند متعال میرے اخلاص کو باقی رکھ. میرے نظر پیش نظر اگر کوئی محبت ہو، اگر پسندیدگی ہو، تو صرف اور صرف حسین اور مادر حسین کی ہو. توجہ ہے. والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی، خداوند متعال نفس میں سلامتی نصیب فرما، اضطراب سے محفوظ رکھ. والسعۃ فی رزقی، اب میں تیزی سے جاتا ہوں، وسعت رزق. والشکر لک ما ابقیتنی، اور اے خداوند متعال جب تک کہ تو زندہ رکھ شکر کی توفیق دے. کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ بصیرت کو مانگ رہے ہیں. کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ نور نظر مانگ رہے ہیں. کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ یقین کو مانگ رہے ہیں. یعنی خداوند متعال ایک دعا میں بتا رہا ہے، دعا تو تم آنکھوں کے لیے کر رہے ہو، لیکن یہاں پر بھی تمہارے دین کے یقین کے لیے، دین کے عرفان کے لیے، دین کے علم کے لیے تم سے کہلوایا جا رہا ہے. پتہ چلا خداوند متعال نے جو ہمیں سینسز بھی دیے ہیں، یہ ہمارے دینی وابستگی اور دینی علم سے وابستہ ہیں. جتنا تمہارا دینی علم زیادہ ہوتا رہے گا، جتنی تمہاری دینی معرفت زیادہ ہوتی رہے گی، نہ فقط خداوند متعال تمہیں آخرت میں کامیابی دے گا، بلکہ دنیا میں بھی تمہاری کتنی بلاؤں کو تم سے ہٹا دے گا. ایک سبق ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں دین کا کام صرف یہ ہے کہ جب اعمال قبول کروانے ہو، گناہوں کو بخشوانا ہو، یا ایز اے روٹین کام کرنا ہو. نہیں، دین آپ کا دنیا میں بھی فائدہ مند ہے. کسی سے بھی آپ طبیب سے جا کے پوچھ لیجئے، زیادہ کھانا نقصان دہ ہے، کہتے ہیں ہر طبیب آپ سے کہے گا بیماریوں کی جڑ تمہارا معدہ ہے. توجہ ہے. اور معدہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ دین پر عمل کریں، دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ کم کھایا کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں دین کتنی کنیکٹڈ ہے آپ کی دنیا سے. آپ کو قیلولے کے کہا جاتا ہے، جا کر آپ پڑھیے قیلولے کے فائدے کیا ہیں. دوپہر میں یہاں پہ تو خیر یہ سونا نصیب نہیں ہوتا ہے عموماً لوگوں کو، لیکن بہرحال اگر کسی کے لیے ایسا ہے کہ قیلولہ کر سکتا ہو، قیلولہ. بھائی میں ابھی یہ فقہیات نہیں بتانا چاہ رہا، میں بتانا بس یہ چاہ رہا ہوں دین کا جو حکم ہے وہ عین طب کے مطابق ہے اور عین عقل کے مطابق ہے. وہ دین نہیں جو طب کے خلاف ہو، وہ دین نہیں جو عقل سری کے خلاف ہو، وہ دین نہیں جو کامن سینس کے خلاف ہو. جب ہی ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں، بھائی میں دلیل دے رہا ہوں، عجیب دلیل دے رہا ہوں، جب بھی آپ کتاب الکافی کو اٹھائیں گے، جو کتاب الکافی سب سے اہم مصدر سمجھی جاتی ہے، اس میں کتاب الحجہ بعد میں ملے گی، کتاب التوحید بعد میں ملے گی، کتاب العقل بعد میں ملے گی، سب سے کتاب العلم بعد میں ملے گی. سب سے پہلے جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، سب سے پہلے چیپٹر جو پیش کیا جائے گا، وہ کوئی چیپٹر نہیں مگر کتاب العقل والجہل کو پیش کیا جائے گا.
دیکھو اگر تمہاری عقل سالم ہے تو تم توحید بھی سمجھ لو گے، عقل سالم ہے تو حجت کو بھی سمجھ لو گے، عقل سالم ہے تو علم بھی آ جائے گا، عقل سالم ہے تو تمہارے پاس فقہیات بھی آ جائیں گی، عقل سالم ہے تو ایمان کے مراتب سمجھ لو گے، عقل سالم ہے کفر کے مراتب سمجھ لو گے، عقل سالم ہے تاریخ سمجھ لو گے، عقل سالم ہے رجال سمجھ لو گے، عقل سالم ہے سب چیزیں سمجھ لو گے، اور اس عقل کو عرفان کہا جاتا ہے۔ جو ہے بس بات یہاں تک آ رہی ہے، اور آج 11 محرم ہے، تھوڑے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ابھی تک پرچی نہیں آئی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ مجلس کو اس کے بروقت حصے پہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، علم اور عرفان کی بات چل رہی ہے، اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عجیب روایت ہے۔ ابا عبداللہ نے کتنی کوشش کی ہے لوگ علم کی طرف آ سکیں۔ آپ جانتے ہیں حسین اگر دعا کریں تو حسین بغیر واسطوں کی بھی دعا کر سکتے تھے؟ نہیں، کہتا ہے اللہم ان اہل بیت نبیک، اے خداوند متعال ان اہل بیت نبیک، ہم ہی تو وہ ہیں جو تیرے نبی کی گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے، وذریتہ وقرابتہ، اگر نبی کی کوئی ذریت ہے تو صرف اور صرف فاطمۃ الزہرا سے ہے، فاطمۃ الزہرا کی ذریت ہے تو حسن اور حسین سے ہے، اور اگر عصمت امامت کی کوئی ذریت ہے تو حسین بن علی سے ہے، وقرابتہ۔ بہت سارے لوگ اپنے نزدیک ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جن کی مودت کا تو نے قرآن میں حکم دیا ہے، جن قربا کی مودت کا حکم دیا ہے، وہ ہم وہی آل محمد علیہ السلام۔ فانتقم من ظلمنا وغصب حقنا، اے خداوند متعال ہر اس شخص سے بدلہ لے جس نے ہم پر ظلم کیا ہو، ہم پر۔ حسین کہہ سکتے تھے جس نے مجھ پر ظلم کیا، نہیں نہیں، حسین اپنی بات نہیں کر رہے تھے، حسین تمام چہاردہ معصومین کو ذہن میں رکھ رہے تھے کہ دیکھو جس نے امام رضا پر بھی ظلم کیا ہو وہ بھی قابل نفرین ہے، جس نے امام صادق پر ظلم کیا ہو وہ بھی قابل نفرین ہے، جو مجھ پر ظلم کرے وہ بھی قابل لعنت اور ملامت ہے، اسی طریقے سے جنہوں نے میرے آباء و اجداد پر ظلم کیا ہے وہ بھی قابل لعنت اور ملامت ہیں۔ توجہ ہے، اور جنہوں نے ہمارے حق کو ہم سے چھینا ہے، خداوند متعال ان سب پر۔ پوچھا جاتا ہے نا حسین میں تشیع کہاں ہے؟ اگر تمہیں تشیع یہاں پر بھی نظر نہیں آتی تو میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ یعنی جو آل محمد کے دشمنوں اور ظالموں اور ان کے حق کو چھیننے والوں کے خلاف نفرت رکھتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ابا عبداللہ کا قول ہے۔ بے شمار توجہ ہے، جناب سید الشہداء کا قول ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کربلا میں آپ کو کہیں ملے گا کہ مولا نے ظالموں کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ اپنے وقت کے ظالموں کے خلاف نہیں، ہر ظالم کے خلاف بات کی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں کرتا۔ آگے تیزی سے چلتے ہیں۔ وہاں پہ محمد بن اشعث موجود ہوتا ہے۔ یہ کون محمد بن اشعث ہے؟ بھانجا ہے کسی شخصیت کا، یہ اشعث الکندی، یہی وہی اشعث ہے جس نے جب رشتہ بھی مانگا تھا تو تمیز تہذیب سے تو رشتہ اس نے مانگا بھی نہیں تھا، ڈائریکٹ گیا تھا اور کہا تھا اپنی بہن سے میری شادی کرواؤ۔ مرتد تھا بھائی۔ کون مرتد تھا؟ جس نے جھوٹے نبی کی جو آل تھی، جھوٹے نبی کے ساتھی تھے، ان کا ساتھ دیا تھا اشعث الکندی نے۔ اسی کی بیٹی کون ہے؟ جوردہ بنت اشعث۔ اسی کا بیٹا کون ہے؟ قیس بن اشعث۔ اسی کا بیٹا کون ہے؟ محمد بن اشعث۔ ان کی اماں کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ ام فروا کون ہے؟ جا کے تاریخ میں پڑھیں کس کی بہن تھی؟ ان شخصیت کی بہن تھی جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا کہتا ہے محمد بن اشعث؟ کہتا ہے یا حسین ایو قرابت بینک و بین رسول اللہ، تمہارے اور رسول کے درمیان رشتہ داری کیا نکلتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں حسین کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے؟ حسین دلیل تو بعد میں دیتے ہیں، حسین آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ
بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کچھ ہی مخلوقات کو چنا ہے. کبھی آدم کو چنتا ہے, کبھی نوح کو چنتا ہے, پھر آل ابراہیم کو چنا ہے اور آل عمران کو چنا ہے. یہ وہی ذریتیں ہیں, یہ وہی نسل ہیں جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں, جو ایک دوسرے سے ملحق ہیں. اور خداوند متعال جاننے والا اور صاحب علم ہے. خداوند متعال نے جن چننے والوں کی بات کی تھی, آپ تفسیرات میں جا کے دیکھ لیجئے. اگر آل ابراہیم میں کوئی مصداق اول ہے جس کو خداوند متعال نے چنا ہو تو رسول کے قول کو دیکھتے ہیں. رسول کہتے ہیں خداوند متعال نے آل ابراہیم میں اگر چنا ہے تو خاندان قریش کو چنا ہے, خاندان قریش میں سے کسی کو چنا ہے تو خاندان عبد المناف کو چنا ہے, خاندان عبد المناف میں سے کسی کو چنا ہے تو خاندان ہاشم کو چنا ہے, خاندان ہاشم میں کسی کو چنا ہے تو خاندان عبد المطلب کو چنا ہے, اور عبد المطلب میں سے کسی کو چنا ہے تو عبداللہ کو چنا ہے اور ابو طالب کو چنا ہے, اور عبداللہ اور ابو طالب میں سے کسی کو چنا ہے تو یا میری ذات کو چنا ہے یا علی ابن ابی طالب کی ذات کو چنا ہے. سید الشہداء دعا کرتا ہے, اللہم ارنی فیہ ذلا عاجلا. بھائی جو اسلام اور ایمان کا فیصلہ بہن بھائیوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ماموں بھانجوں کی وجہ سے کرتے ہیں, بھتیجے چچوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ذرا جا کے پڑھیے گا کہ حسین نے کس کے بھانجے کے خلاف دعا کی ہے. اگر بھانجا, بھتیجا, بیوی, بھائی, سسر, اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, اگر اس سے ایمان ثابت ہوتا تو اس بھانجے کا بھی ایمان ثابت ہو جاتا. ابا عبداللہ کہتے ہیں خداوند متعال مجھے ایسی ذلت اس کے حوالے سے دکھا کہ اس کو ہمیشہ یاد رہے, اس کی ہلاکت میرے سامنے رکھ. میں وہ مصیبت اور عذاب نہیں رکھ سکتا جس سے یہ دو چار ہوا تھا, کیونکہ ممبر کے شایان شان نہیں کہ اس مصیبت یا عذاب کو رکھا جائے. کوئی پرسنل میں آ کے مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں پوچھ لوں گا, روایت کے جملے بھی نقل نہیں کر رہا کیونکہ مجھے خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ ہماری بعض عربی بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ایسے عذاب میں مبتلا ہوا کہ خدا کی قسم اپنے عذاب کو بھی لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا. یہ ہوتا ہے جب آپ امام وقت کے خلاف اپنی زبان کو بلند کریں. بس جب یہ حسین کا یہ مرحلہ ہے, حسین کی محبت, بس تقریباً اب مصائب کے میرے پاس بالکل وقت نہیں رہا. حسین کی محبت رسول سے جانتے ہیں کتنی ہے, اتنی محبت رکھتے ہیں. عزاداروں, میں کل مصائب میں شاید یہ جملہ آیا تھا, نہیں آیا تھا, جب نیچے بھی گرے ہیں عزاداروں اور شمر سوار ہونے جا رہا تھا, اس وقت یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں وا ابا قاسمہ وا محمد, اے نانا آپ کو ابھی بھی حسین یاد کر رہا ہے, ابھی بھی آپ کو نہیں بھولا ہوں. نانا کی محبت جانتے ہیں عزاداروں. عزاداروں ایک دفعہ گزر رہے تھے, ممبر سے خطبہ دے رہے تھے, گزرنے والا واقعہ بعد میں نقل کرتا ہوں. حسین گرتے ہیں, فخر الانبیاء جو ممبر سے خطبہ دے رہے تھے اپنے خطبے کو چھوڑ کر آتے ہیں, حسین کو اٹھا دیتے ہیں. یہ ایک نمونہ ہے. دوسرا نمونہ عجیب ہے, زہرا کے گھر میں ایک دفعہ حسین زور زور سے گریا کر رہے تھے, رسول کا وہاں سے گزر ہو رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ جب گزر رہے ہوتے ہیں فوراً کھٹکھٹاتے ہیں, اندر آتے ہیں, ایک ہی جملہ کہتے ہیں, اے زہرا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب حسین گریا کنا ہوتے ہیں, عزاداروں ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں, اپنے سینے پہ حسین کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جناب ام سلمہ کے حجرے میں ہوتے ہیں. جناب ام سلمہ آتی ہیں کہ رسول کو پریشانی نہ ہو, اے حسین کو ایک دفعہ اپنی محبت میں پیار سے ہٹانا چاہتی ہیں. ام سلمہ کو روک دیتے ہیں, اے ام سلمہ یہ میرا بادشاہ حسین ہے, اس کو جتنی دیر چاہتا ہے یہ میرے سینے پر رہ سکتا ہے. جو بال برابر بھی حسین پر ظلم کرے گا, حسین کو اذیت دے گا, اس نے حسین کو اذیت نہیں دی ہے, اس نے مجھ محمد کو اذیت دی ہے. عزاداروں بس یہ تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب رسول کی اس محبت کو بھی ذہن میں رکھیں. رسول بھی جب بوسے دیتے تھے تو صرف پیشانی کے بوسے نہ دیتے تھے, کبھی ناک پہ بوسہ دیتے تھے, کبھی ہونٹ پہ بوسہ دیتے تھے, کبھی اور کان پہ بوسہ دیتے تھے, کبھی گردن پہ بوسہ دیتے تھے. بھائی ہر جگہ بوسہ دیا کرتے تھے.
اب یہ مقدمہ ضروری تھا اس روایت کو بیان کرنے کے واسطے۔ عزادارو کوفے سے آج ہی کے دن قافلہ چلتا ہے، میں ایک روایت آج کے دن کی ضرور نقل کروں گا، لیکن عزادارو کیا ہوتا ہے جب پسر زیاد کے دربار میں یہ سید الشہداء کے سر کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر زینب بھی موجود ہے، ام کلثوم بھی موجود ہے، ملعون اپنی چھڑی کو لیتا ہے۔ عزادارو چھڑی نہیں ہوتی تھی، اس میں نوکیلے نشان بھی ہوتے تھے، چھڑی لیتا ہے، کبھی ابا عبداللہ کی پیشانی پہ مارتا ہے، کبھی ناک پہ مارتا ہے، کبھی داڑھی پہ مارتا ہے، کبھی کان پہ مارتا ہے، کبھی ہونٹ پہ مارتا ہے، کبھی ذبح گاہ پہ مارتا ہے۔ عزادارو زید بن ارقم موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں گریہ کرتے ہیں، اے پسر زیاد تو ادھر چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو میں نے رسول کو بوسہ کرتے دیکھا ہے، اس ناک کو رسول کو میں نے بوسہ کرتے دیکھا ہے، تو جہاں جہاں چھڑی مار رہا ہے وہاں وہاں محمد نے بوسے لیے ہیں۔ عزادارو یہ حال تو زید کا تھا کہ ایک دفعہ دیکھ نہیں پاتے، ایک دربار سے نکلتے ہیں، ایک گریہ کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں دوبارہ نسبت رسول کی جانب جانا چاہتا ہوں، دوبارہ اس سفر کی جانب جانا چاہتا ہوں جب کوفے کے لیے سفر کرنے والے تھے، وہاں پہ زینب حسین کے لاشے کو لیتی ہے، نبی کو خطاب کرتی ہے، واہ محمد اے حبیب خدا صلی علیہ ملائکۃ السماء، تمام ملائکہ کا آپ پر سلام ہو، ھذا الحسین، ہاں ہاں یہ آپ ہی کا نواسہ ہے، ہاں ہاں یہ وہی شخصیت ہے جس کا بال برابر بھی اذیت آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کی اذیت کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے حسین کا رونا رسول کو اذیت دیتا ہے، ہاں ہاں یہ وہی ہے، ھذا الحسین سریع بکربلا، یہی حسین ہے جو اپنے خون میں غلطہ کربلا کی خاک میں لیٹا ہے۔ کیسے لیٹا ہے؟ مسلوب الرداء والعمامتی، تمام چیزوں کو حسین کی لوٹ لیا گیا ہے، محظوظ الراس من الکفا، جب ذبح بھی کیا گیا آگے سے نہیں پیچھے سے کون خنجر سے ذبح کیے گئے ہیں، مقطع الاعضاء، اور ایسا لاش کو پامال کیا گیا۔ عزادارو خاک کربلا میں اور جسم حسین میں فرق نہیں رہ گیا تھا، پسلیاں جب خاک پہ، عزادارو 10 سواروں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا ہے، ایسا لاشا پامال کیا تھا سینے کی ہڈیاں پسلیوں میں ما تمہیں